بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین 11 مرتبہ پڑھ کر جائز حاجات کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت میتھی کے فوائد جان لے تو اسے سونے کے بھاؤ خریدنے سے بھی گریز نہ کرے۔ شکرکندی محنت کرنے والے افراد کے لیے بہترین ہے، لیکن شکرکندی کھانے کے بعد پانی یا دودھ نہ پئیں۔ اگر خود کو بوڑھا محسوس کریں تو رات کو انجیر اور شہد کھا کر سوئیں، جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ رات کو سرسوں کا تیل ناف میں لگانے سے پیٹ کی چربی کم ہونے لگتی ہے۔ وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کا ماتھا بڑا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، جس نے لہسن اور پیاز کھائی وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ فرشتے اس چیز سے تکلیف پاتے ہیں جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ گاجر کے پتے چبانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ زیادہ نیند لینا یادداشت کو کمزور کر دیتا ہے۔ جو بادام دودھ میں ڈال کر پیتا ہے اس کی عقل کبھی دھوکہ نہیں دیتی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کا آغاز صدقہ دینے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ دو چیزیں آپ کی عزت کو بڑھا سکتی ہیں: لوگوں کے سامنے خاموش رہنا اور بات کرتے وقت مختصر اور سچ بولنا۔ روزانہ نہانے سے صحت اچھی رہتی ہے۔ چاول، چینی، چکنائی سے پرہیز کریں اور صبح کی سیر کا معمول بنا لیں، افاقہ ہوگا۔ زیادہ سوچنے والے جلد بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ عمر سے زیادہ فکر انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہے، اور انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنے لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھرانہ سب سے اعلیٰ ہو تو بچوں کی تربیت اچھی کریں۔ پھٹی جرابیں پہننے سے قد بڑھنا رک جاتا ہے۔ آپ کا بستر جتنا آرام دہ ہوگا اتنی ہی آپ کو اچھی نیند آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اسے دائیں ہاتھ سے کھانا کھائے، اور جب پانی پیے تو دائیں ہاتھ سے پانی پیے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ اگر اپنا مقصد اور ارادہ وقت سے پہلے لوگوں کو بتا دیا جائے تو آپ کی محنت کی لگن کم ہو جائے گی، اور شاید وہ کام مکمل بھی نہ ہو۔ وہ لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور آپ اپنے مقصد میں ناکام ہو جاؤ گے۔ صبح شام ایک چمچ شہد کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ خواتین کا چہرہ مرجھا جائے تو بکری کا دودھ اور دہی چہرے پر لگاؤ۔ چہرے پر ٹماٹر کا رس لگانے سے جلد تر و تازہ اور چمکدار ہو جاتی ہے۔ اگر آنکھوں میں دھندلا پن محسوس ہو تو رات کو سرما لگا کر سو جاؤ۔ اگر دیر تک جوان رہنا چاہتے ہیں تو روٹی کو دودھ میں ڈبو کر کھائیں اور ساتھ 2 کھجوریں بھی کھا لیں۔ کھجور جلد ہضم ہوتی ہیں، رنگت نکھارتی ہیں، خون پیدا کرتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدو پسند فرماتے تھے اور یہ دماغ کو طاقت دیتے ہیں۔ دل کے مریض زیادہ کھجوریں استعمال کریں۔ کھانے سے پہلے پانی پینے سے زندگی طویل ہوتی ہے۔ زیادہ مرچوں والی غذائیں معدہ خراب کرتی ہیں اور کم عمری میں جھریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ پانی ہمیشہ بیٹھ کر پئیں، یہ سنت بھی ہے اور صحت کے لیے مفید ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اسے کبھی مثانے کی تکلیف نہ ہو اسے چاہیے کہ پیشاب کو کبھی نہ روکے۔ تھوکنے کے دوران خون آنا کینسر کی علامت ہو سکتی ہے۔ پیشاب کو روک کے رکھنے سے فالج ہوتا ہے اور ہلاکت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ ہلدی کو باریک پیس کر چہرے کے داغوں پر لگانے سے جلد صاف ہو جاتی ہے۔
اگر پیٹ کی تکلیف مسلسل ہو تو پانی میں اجوائن اور کالا نمک ڈال کر پی لو، درد چند منٹ میں ختم ہو جائے گا۔ اسٹرابری کا جوس پینے سے کینسر جیسی خطرناک بیماری سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اگر رات کو بار بار پیشاب آنے کی شکایت ہو تو روزانہ ایک سیب کھائیں۔ کھانے کے فوری بعد چائے نہ پئیں، کیونکہ اس سے کھانا صحیح طریقے سے ہضم نہیں ہوتا۔ جو بچے بچپن سے کمزور ہوں انہیں روزانہ کی بنیاد پر کیلے کھلائیں۔ رات کو سوتے وقت دائیں کروٹ سوئیں، اس سے عمر میں برکت ہوتی ہے اور یہ سنت بھی ہے۔ اخلاق میں رزق کی طرح ہوتا ہے، کچھ لوگ امیر ہوتے ہیں، کچھ غریب ہوتے ہیں اور کچھ انتہائی مفلس ہوتے ہیں۔ کچے پھل کھانے سے پہلے ایک قطرہ لیموں کا رس پی لیا جائے تو پیٹ درد نہیں ہوگا۔ کچی روٹی کھانے سے گریز کرو ورنہ پیٹ کی بیماریاں ہو جائیں گی۔ اگر آپ گندم کے آٹے میں سونف شامل کر کے کھائیں گے تو موٹاپا کبھی نہیں آئے گا۔ چہرے پر داغ دبے ہوں تو کھیرے کے ٹکڑے کاٹ کر مساج کریں۔ دوپہر کے وقت پیاز کھانے سے جسمانی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے اور دماغی صلاحیت بہتر ہو جاتی ہے۔ بدہضمی کی صورت میں دودھ پینے سے پرہیز کریں، زیادہ الٹیاں آئیں گی۔ کھیرا کھانے سے پیاس کی شدت کم ہو جاتی ہے، گرمی اور خون کا جوش بھی کم ہوتا ہے، پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہاں تک کہ ہمارے مسائل بھی نہیں۔ اگر آپ سونے سے کچھ دیر پہلے کھجور کھا لیں تو آپ کو پیشاب کی تنگی نہیں ہوگی۔ 95% دنیا کی آبادی ایسی ہے جنہوں نے کبھی جہاز کا سفر نہیں کیا۔ چقندر بدن سے چکنائی کو دور کرتی ہے اور جلد کو خوبصورت بناتی ہے۔ اگر کسی کو الرجی کا مسئلہ ہو تو وہ کبھی بھی لسی استعمال نہیں کریں۔ اگر بچہ مٹی کھانے سے نہیں رک رہا تو بچے کے ہاتھوں پر مالٹے کا رس لگا دیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد پیٹ لٹک جائے تو اسے لہسن کھانا شروع کر دینا چاہیے۔ لہسن اور ادرک استعمال کریں۔ بڑے گھروں میں عموماً چھوٹے لوگ اور چھوٹے گھروں میں بڑے لوگ رہتے ہیں۔ صبح کو اٹھ کر آنکھوں کا ہلکا مساج کرنے سے طبیعت بہتر محسوس ہوتی ہے۔ نہانے سے قبل ناف میں زیتون کا تیل لگائیں، جسم میں میل جمع نہیں ہوگی۔ کچے پھل کھانے سے پہلے لیموں کا قطرہ پی لیں، کچے پھل کی وجہ سے پیٹ میں درد نہیں ہوگا۔ جو جھوٹ بولتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو نقصان دیتا ہے۔ کلونجی کو خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے حالات سے پریشان ہے تو سورۃ النوح کی تلاوت کریں۔ اچھی کتاب ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ اگر پیٹ میں بھاری پن محسوس ہو تو کلونجی 3 گرام کھانے کے بعد استعمال کریں۔ نہار منہ دہی کا استعمال معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ رات کو سوکھے آٹے کی روٹی دودھ میں بھگو کر کھائیں، اس سے صحت بہتر ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، بہت سی زبانیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی جان لے لیتی ہیں۔ بہت سے خوف ایسے ہوتے ہیں جو آخر کار امن میں بدل جاتے ہیں۔ کھانے سے پہلے پھل کھانے سے زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی۔ کھیرے اور تربوز کے بعد پانی پینے سے ہیضہ ہو سکتا ہے۔ ناریل تیل کے استعمال سے معدہ ٹھیک ہوتا ہے۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ معدے اور شوگر جیسی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال اعصاب کو کمزور کرتا ہے۔ منفی سوچ رکھنے سے انسان پر بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ نہار منہ دہی کا استعمال معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ کمزوری ہو تو روزانہ 3 کھجوریں دودھ کے ساتھ کھائیں۔ جن لوگوں کو معدے اور گیس کی شکایت ہو انہیں چاہیے کہ لیموں اور پودینے کا استعمال کریں۔ بالوں میں خشکی کا مسئلہ ہو تو پیاز چھیل کر مسل لیں۔
شہد کے ساتھ مکس کر کے بالوں میں لگائیں۔ کچی سبزیاں جسم کی خوبصورتی کو بڑھاتی ہیں اور صحت بہتر رکھتی ہیں۔ سستی انسان کو اسی طرح نقصان دیتی ہے جیسے کہ سگریٹ نوشی، اس لیے ہمیشہ متحرک رہیں۔ انڈے کی سفیدی سر پر لگانے سے بال خشکی کا شکار نہیں ہوتے، نرم رہتے ہیں۔ جس نے تمہیں بولنے کا سلیقہ سکھایا اس کے مقابل زبان درازی نہ کرو، اور جس نے تمہیں سیدھے راستے پر لگایا اس کے سامنے اپنی برائی نہ دکھاؤ۔ سالن میں سرکہ شامل کر کے کھائیں تو ہاضمہ درست رہے گا۔ جو شخص سخاوت کرتا ہے وہ دنیا کو اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ 20 سال کی عمر میں شادی کرنے سے پیدا ہونے والے بچے ذہین ہوتے ہیں۔ کلونجی کا مسلسل استعمال بالوں کو سیاہ اور خوبصورت بناتا ہے۔ کلونجی میں کالا نمک ملا کر کھانے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ معدے میں گیس ہو تو پودینے کا قہوہ بنا کر 2 چمچ شہد ملا کر پی لیں۔ کھانے کے بعد پانی نہ پئیں اور کھانے کو چبا کر کھائیں، اس سے وزن کم ہوگا۔ کھیرا چھیلنے کے بعد اس کے چھلکے ڈسٹ بین میں پھینکنے کے بجائے واش روم کی نالیوں کے پاس رکھ دیں، کبھی کاکروچ نہیں آئیں گے۔ ایک پورا انار کھا لینے سے 40 دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے۔ گرم کھانا ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھائیں کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ زیادہ غصہ کرنے والوں کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ ٹھنڈی روٹی کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں پر صابن لگا کر دھوئیں، بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ دوا کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے اس پر 12 بار بسم اللہ اور 12 بار درود شریف پڑھ کر دم کریں۔ اگر سینے میں جلن ہو تو کھانے کے بعد لونگ چوس لیا کریں۔ اپنے سر کو زبان کے شر سے بچائیں اور اسے عقل مندی، شاعری، پرہیزگاری اور نیکی کے دائرے میں رکھیں۔ جو لوگ روزانہ 7 کھجوریں کھائیں ان پر جادو اثر نہیں کرتا۔ ایک پورا انار کھا لیں، 40 دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ایسا مرد شادی کے لیے بالکل مناسب نہیں جس میں یہ 3 عادتیں پائی جائیں: غیر ذمہ دار، کم سن اور قوت برداشت نہ ہونا۔ ذہنی دباؤ کے شکار افراد دہی کا استعمال کریں۔ ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے تو اپنے غصے پر قابو رکھے۔ زیادہ غصہ کرنے سے چہرے پر بڑھاپے کے آثار جلد نمایاں ہوتے ہیں۔ انسان اپنا اوپر والا جبڑا نہیں ہلا سکتا۔ ابھی آپ نے ہلانے کی کوشش کی ہوگی۔ کچھوا اور مکھی بہرے ہوتے ہیں۔ اگر اٹھتے بیٹھتے گھٹنوں میں درد ہو تو خشخاش میں چند بادام پیس کر دیسی گھی کے ساتھ استعمال کریں، گھٹنے پتھر کی طرح مضبوط ہو جائیں گے۔ کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھانے سے بدن کے زخم بھر جاتے ہیں۔ دانتوں کی صفائی کے لیے لیموں خشک چھلکوں کو پیس کر نمک کے ساتھ استعمال کریں۔ کیلے سینے کی جلن کے مریضوں کے لیے مفید ہیں۔ کچی بند گوبھی کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے، پیٹ کے کیڑے ختم کرتی ہے۔ روٹی میں نمک کا استعمال کم کریں، عمر میں اضافہ ہوگا۔ کڑوی چیزیں کھانے سے صحت اچھی رہتی ہے۔ شور والی جگہ پر سننے میں دشواری ہو تو دایاں کان استعمال کریں۔ ہر کھانے کے بعد 3 چمچ دہی کھانے سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا بیچ نارمل کا بیچ ہے۔ خانہ کعبہ وہ جگہ ہے جس کے اوپر سے آج تک کوئی پرندہ نہیں گزرا۔ رات کو جلدی سونے سے پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے۔ پیاز اور آلو ایک ساتھ نہیں رکھنے چاہیے، ایسا کرنے سے آلو خراب بھی ہو جاتے ہیں۔ سانس کی تکلیف میں ادرک کی چائے جادوئی طور پر کام کرتی ہے۔ عورت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے
کہ وہ جلدی اعتبار کر لیتی ہیں۔ لیموں کے چھلکوں کا سفونف دودھ میں ملا کر آدھا گھنٹہ چہرے پر لگا رہنے دیں، پھر ہلکا سا مساج کریں، چہرہ تر و تازہ ہو جائے گا۔ جو لوگ قدرتی چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ ساری زندگی جوان نظر آتے ہیں۔ زیادہ سوچنے والے لوگ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ کا ورد کریں، رزق میں برکت ہوگی۔ گڑ کھانے کے بعد پانی پی لیں، بڑھاپا نہیں آئے گا۔ انار کھانے سے چہرے کی رنگت سرخ اور صاف ہوتی ہے۔ جس گھر میں کھانے میں نمک استعمال کیا جاتا ہے وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ نمک کم استعمال کرو۔ جن افراد کو بخار زیادہ رہتا ہو وہ بکری کا دودھ پیے۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ ہوں وہاں جادو کا اثر ہوتا ہے۔ زیادہ کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ آڑو اور دہی ایک ساتھ کھانے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ زیادہ خاموش رہنے والے لوگ ہمیشہ ذہین ہوتے ہیں۔ غصے کے دوران انسان کا چہرہ اس لیے لال ہوتا ہے، غصے میں دل تیزی سے دھڑکتا ہے، خون تیزی سے رگوں میں دوڑتا ہے۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہو وہ ہری پیاز کا استعمال کریں، قبض فوری طور پر دور ہو جائے گی۔ سخاوت سے تعریف اور معافی سے بزرگی حاصل ہوتی ہے۔ اگر صبح کے وقت جلدی آنکھ نہ کھلے تو سمجھ جائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ برتن دھوتے وقت نمک استعمال کریں، برتن جلدی دھل جائیں گے اور صاف بھی ہو جائیں گے۔ کشمش، کیلا اور بادام دودھ میں ڈال کر جوس بنائیں اور روزانہ پی لیں۔ مردانہ کمزوری دور ہوگی اور بے پناہ طاقت آئے گی۔ چائے جوڑوں کے درد میں اضافہ کرتی ہے۔ پیاز اور مرغی کو پانی میں ابال کر اس کا سوپ پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ دہی کا استعمال معدے کو مضبوط بناتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے۔ جس گھر میں پرندوں اور جانوروں کو رزق دیا جاتا ہے وہاں سے رزق کبھی ختم نہیں ہوتا۔ روزانہ 3 لیٹر پانی پینے سے کچھ ہی دنوں میں پٹھوں کا کھچاؤ ختم ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق ٹھنڈا پانی پینے سے دل کی دھڑکن رک سکتی ہے۔ ٹھنڈا پانی گرم پانی کے مقابلے میں ہلکا ہوتا ہے۔ چھینکنے کے دوران 1 سیکنڈ کے لیے دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے۔ آنکھ میں دانہ نکل آئے تو ماش کی دال کا استعمال کریں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ رات کو لہسن کھا کر سو جاؤ، صبح آنکھ جلدی کھلے گی اور وزن کم ہوگا۔ ناخن پر ہلدی لگایا کرو، ناخن جلدی نہیں لمبے ہوں گے۔ لال بیگ سر کٹنے کے بعد بھی 9 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والدین نے بچپن میں تمہیں شہزادوں کی طرح پالا ہے، تمہارا فرض ہے کہ بڑھاپے میں انہیں بادشاہوں کی طرح رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے کہ تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ اگر وزن کم کرنا چاہتے ہو تو 3 چیزیں جتنی ہو سکے کھائیں: لیموں، کھیرے اور بند گوبھی کے پتے۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ استعمال نہ کریں، اس سے دانتوں میں کیڑا لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ناظرین، چائے کے کیمیکل کھانے کو ہضم نہیں ہونے دیتے، اس لیے چائے کم اور پانی زیادہ پئیں۔ کالی مرچ گیس کو روکتی ہے اور صحت مند رکھتی ہے۔ دبلے پتلے اور اسمارٹ رہنے کے لیے کالی مرچ کا استعمال کریں۔ خون کی کمی ہو جائے تو گنے کا رس پئیں۔ کچا امرود کھانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ پھول مکھانے کھانے سے جلد لال سرخ ہوتی ہے۔ نہانے سے 10 منٹ قبل ناریل کے تیل کا چہرے پر مساج کرنے سے چہرے کی جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ گھر میں مہمانوں کے آنے پر سب سے پہلے انہیں کھجور کھلانے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر زیادہ کھانے کی وجہ سے بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے چبائیں،
روٹی چبا کر کھائیں، کمر کا درد کبھی نہیں ہوگا۔ بعض رشتے ہمارے لیے بس اتنی ہی گنجائش چھوڑتے ہیں کہ ہم ان سے الگ ہو جائیں۔ لوگ اپنی عزت اور انا کے چکر میں اچھے سے اچھے رشتے کھو بیٹھتے ہیں۔ خوف بدہضمی ہو تو سورۃ القدر 11 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں۔ پودینے کے پتے چبانے سے گلے میں خراش نہیں ہوگی۔ سبز چائے پینے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے۔ گاجر کھانے سے خون پتلا ہوتا ہے۔ گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کرتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 4 خوبیاں ایسی ہیں، اگر وہ تمہیں مل جائیں تو دنیا کی باقی چیزیں چھین بھی جائیں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اچھا اخلاق، حلال رزق، سچی بات اور ایمان کی حفاظت۔ نہار منہ چائے پینے سے گردے خراب ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ جو عورتیں وزن کم کرنے کی خواہش مند ہیں، صرف 3 چیزیں استعمال کریں: کلونجی 250 گرام، کالا زیرہ 250 گرام اور گندک۔ ان کو پیس کر محفوظ کر لیں۔ صبح شام 2 گرام نیم گرم پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ بڑے ہوئے پیٹ کا خاتمہ ہو جائے گا اور اضافی چربی پگھلے گی، شوگر کنٹرول میں ہوگی۔ کھانا کھا کر فوری نہایا مت کریں، آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا۔ ایک چھوٹے سائز کا کچا پیاز 1.5 لیٹر پانی میں ڈال کر یہ پانی پئیں، بواسیر کی شکایت دور ہوگی۔ بال وقت سے پہلے سفید ہونے سے بچانے کے لیے رات کو سونے سے پہلے چند قطرے روغن بادام دودھ میں ڈال کر پی لیں۔ ایسا کرنے سے چند دنوں میں بال سفید ہونا بند ہو جائیں گے اور سفید بال بھی کالے ہو جائیں گے۔